وبہ نستعین وخیر المعین۔ اب آج ایک مقدماتی بحث کے عنوان سے کہ سورہ مبارکہ حمد انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس میں جو آپ لوگوں کا کام ہوگا انشاءاللہ تمام آیات کا تجزیہ تحلیل آپ کریں گے، معانی بھی انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے آپ کریں گے انشاءاللہ۔ جو ربط ہے وہ آیات کا تفسیر کے ساتھ وہ عرض کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم علم تفسیر میں یا سورہ حمد کی تفسیر کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں، سب سے پہلا مطلب قرآن کے محضر میں آنے کے لیے جس سے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان آداب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آداب کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ قرآن کے محضر میں آئیں تاکہ بہترین انداز سے فیضیاب ہو سکیں۔ خب تفسیر کے محضر میں آنے کے لیے یا تفسیر کے علم سے آشنا ہونے کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب سے پہلا رکن جو انسان کی زندگی میں واقعاً بے درجہ اتم محقق ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ البتہ علم تفسیر کے لیے بالخصوص، البتہ تمام علوم کے لیے یہی ہے کہ جتنے بھی آپ علوم کسب کرنا چاہتے ہیں اور جن علوم سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، اس کی شرط اساسی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے عبودیت کی منزل پہ لے کے آئیں، عبد بنیں۔ اگر عبودیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا، نہ علم، نہ عمل، نہ اخلاق، نہ تقوی، نہ فضائل، نہ کمالات، کچھ بھی نہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں اگر دنیا چاہتے ہیں تو بھی عبودیت کے سائے میں، اگر آخرت کو پانا ہے تو بھی عبودیت کے سائے میں، عبودیت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس پہلی منزل پہ پہلا قدم کہ ہم جو پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو خود معرفت، علم، فضائل، کمالات کے لیے زینہ ہے، وہ عبودیت ہے۔ حدیث معروف ہے امام صادق علیہ السلام سے بنام حدیث عنوان بصری، معروف حدیث ہے، کئی بزرگوں نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، منازل سیر و سلوک بھی بیان کی ہیں اسی حدیث سے، مفصل حدیث ہے۔ اور یہ شخص نام سنا ہوگا، معلوم ہے، نام ہی عنوان ہے، بصری ہے، کنیت اس کی ابو عبداللہ ہے۔ مالک جو اہل تسنن کے فقہی امام ہیں، ان کا یہ شاگرد تھا، ان کے پاس کسب علم کرتا تھا۔ ایک دن سوچتا ہے کہ میں جاؤں مدینے میں محضر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میں جا کر کسب فیض کروں۔ تو امام کے محضر میں جب آتا، حدیث مفصل ہے، اب یہ میں صرف اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، آپ نکال سکتے ہیں عنوان بصری سے، اب بعد میں انشاءاللہ آپ جا کر دیکھیں کہ منابع روایت میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام کے محضر میں جا کر اس نے درخواست کی کہ مولا مجھے آپ تعلیم کے میدان میں قبول فرمائیں بعنوان شاگرد، کہ میں آپ سے کسب علم کروں۔ تو امام علیہ السلام نے پہلی فرصت میں کہا کہ آپ چلے جاؤ، جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہو اسی کے پاس جا کر پڑھتے رہو، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں آپ کو وقت دوں۔ بڑا مایوس ہوا، چلا آیا گھر، اور کئی دن تک گھر سے نہیں نکلا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اس طرح بیٹھا رہوں گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ گیا مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی، پیغمبر اسلام کے ساتھ متوسل ہوا اور خالق کائنات کو پیغمبر اسلام کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے کہ اے خالق کائنات، امام جعفر ابن محمد کا دل میرے عنوان سے نرم کر دے کہ جب میں جاؤں تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور میں ان سے کسب فیض کر سکوں۔ دعا کر کے گھر چلا گیا، اور پھر 2-3 دن گزرتے ہیں کہ
پھر جاتا ہے امام کے دروازے میں دستک دیتا ہے. غلام باہر آیا, کہا کہ امام سے ملنے آیا ہوں. امام کے محضر میں گیا غلام, اور امام علیہ السلام نے اجازت دی, کہا کہ آنے دو. آیا اور بیٹھا. اب یہاں سے امام علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوتی ہے. بیٹھ کے تو امام نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ کسب فیض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا کس نام سے تمہیں پکارا جاتا ہے؟ کہا ابو عبداللہ سے. اور یہ امام علیہ السلام کو کلمہ شریف کر کے مخاطب کر رہا تھا. تو امام علیہ السلام نے لا کلام میں کہا کہ میں بھی ابو عبداللہ ہوں, مجھے بھی ابو عبداللہ کہہ کے پکارو. یعنی کنیت اکراج ہوتی ہے عربوں میں. البتہ وہ بھی شریف جو کہہ رہا تھا بڑی عظمت کی وجہ سے یاد کر رہا تھا, با شرافت, اس کا شرف ہے, اس شرف کے عنوان سے امام علیہ السلام کو مخاطب کر رہا تھا. امام علیہ السلام نے دعا کی. یہ عنوان بصری کہتا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے دعا کی, میں نے اپنے دل میں سوچا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے کچھ بھی تعلیم نہ دیں, یہی جو میرے حق میں دعا کر دی میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. اب وہ ہیں جملات, آپ جا کر دیکھیے گا. خیر, اس میں سے ایک نقطہ جس کو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے, امام علیہ السلام نے ایک دستور دیا, کہا کہ علم حاصل کرنا ہے تو پہلے کیا بنو؟ عابد بنو. کہا جب عابد بنو گے پھر معرفت کے دروازے آپ پہ کھل سکتے ہیں. اگر عابد نہیں بنو گے تو علم و کمالات و تقوی و فضائل و دنیا و آخرت اصلاً انسان کی نہیں سمجھ سکتی. اور امام علیہ السلام نے جب اس عبودیت کو بیان کیا 3 مرحلوں میں بیان کیا. پہلا مرحلہ البتہ مستحضر ہیں کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عبد کا معنی لغت کے اعتبار سے 2 متضاد معنی ہیں. عبد نرم اور عبد سخت بھی ہوتا ہے. اسی لیے پتھر کی ایک صفت عبد عبودیت ہے. اس کا مطلب ہے دونوں صفات ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک ذات کی نسبت نرم ہو, دوسری ذات کی نسبت سخت ہو. قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ کفار کے لیے بلے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ممکن ہے وہ رام ہوں کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے, ذات عادیت کے سامنے, کمال کے سامنے خضوع ہو, خشوع ہو. لیکن جو دشمن خدا ہے اس کے مقابلے میں وہاں بھی عابد ہوں, بس ہر جگہ عابد ہوں. لیکن خدا کے سامنے جب آپ عابد ہوں, نرم, اتنے نرم ہوں جو کچھ آتا ہے فوراً مان لے. اور دشمن کے مقابلے میں بھی آپ ڈٹ جائیں, انکار, سختی, یعنی ذرہ برابر تزلزل نہ آنے پائے انسان کے موقف میں. تو یہ عبودیت کا یہ 3 ارکان پر مشتمل ہے. اگر یہ عبودیت اپنا لی اس کے بعد پھر آنا میں تمہیں تعلیم دوں گا. بھلے ہمیں بھی حوضے میں آنے سے پہلے یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ پھر ہم وادی علم میں قدم رکھیں, وادی معرفت میں قدم رکھیں. جب یہ نہ ہو اس کے بعد اگر اس عبودیت کے بغیر انسان جب علم کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو چہ بسا یہی علم انسان کی گمراہی اور ضلالت کا سبب بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرو؟ کہ سب سے پہلا کام یہ ہے, اشارہ کیا تھا پہلے بھی, کہ اپنے آپ سے سلب مالکیت کرو. عبد ہوتا ہی کون ہے؟ مالک نہیں ہوتا. عبودیت کا رکن اساسی یہی ہے, احساس مالکیت اپنے اندر سے ختم کرو, تب کچھ پا سکتے ہو, تب کمالات کو اپنا سکتے ہو, تب اپنے آپ کو ارتقاء کی منزل کی طرف گامزن کر سکتے ہو. احساس مالکیت, سلب مالکیت. وہ سلب مالکیت کا معنی کیا ہے؟ خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ احساس مالکیت سے کوئی چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. احساس مالکیت میں کیا ہوتا ہے آقا؟ یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. یعنی سب کچھ انسان اپنی ملکیت میں لانا چاہتا ہے. اور جب اس کی بھی خواہش ہے کہ میں بھی ملکیت میں لے کے آؤں, تو دوسرے کی خواہش کیا ہے؟ دوسرے کے اندر بھی یہی احساس ملکیت ہے.
اور جب دونوں کے اندر احساس ملکیت ہو اور ادھر سے شے ایک ہے، اور یہ شے ایک کیا کرے گی، یا اس کی ملکیت بنے گی یا اس کی ملکیت بنے گی، یہاں سے اگر دونوں کے اندر احساس ملکیت ہو تو اس سے پہلے کہ وہ شے ان کی ملکیت میں آئے، سب سے پہلے کیا ہوگا، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں جا پہنچیں گے۔ بس جتنی بدبختیاں ہیں معاشرے کے اندر، جتنی پستیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ احساس مالکیت سے، نہ مالکیت سے، احساس مالکیت سے۔ انسان جب احساس کرنے لگتا ہے کہ میں مالک ہوں، وہیں سے مشکلات کا ایک انبار لگ جاتا ہے۔ لیکن جب احساس مالکیت ختم ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا، مثلا دو آدمی جا رہے ہیں، ایک چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے، ایک مرتبہ یہ دونوں احساس کرتے ہیں کہ یہ میری ہو، دوسرا کہتا ہے میری ہو، وہ یہیں سے مشکل وجود میں آئے گی۔ وہ کس کی بنے؟ یہاں سے مشکلات وجود میں آئے گی۔ یہاں پہ تصادف اور لڑائی جھگڑا عداوت دشمنی سب کچھ یہاں سے وجود میں آئے گی۔ لیکن آپ فرض کریں کہ یہی چیز پڑی ہوئی، دو آدمی آتے ہیں اور دونوں کے اندر احساس مالکیت نہیں ہے، وہ چیز پڑی رہے گی اور یہ آسانی سے اس کے ساتھ گزر جائیں گے، نہ چیز کو نقصان پہنچے گا، نہ خود ان کو نقصان پہنچے گا۔ بس پتہ چلتا ہے کہ احساس مالکیت اگر ختم ہو جائے انسان سے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب احساس مالکیت ختم ہو، عبودیت کی منزل پہ احساس مالکیت ختم ہو، تو کیا کرو؟ وہ کہا کہ تم امین ہو، اور امین کے لیے خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا پہلے بھی، مثال بھی عرض کی تھی کہ بینک میں جو کیشیئر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر احساس مالکیت نہیں ہوتا، احساس امانت ہے، اور جب احساس امانت ہوتا ہے بڑی آسانی سے کام کو انجام دے دیتا ہے۔ سورہ معارج میں ہے، نمازیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں خالق کائنات نے، اور اس میں سب سے پہلے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز خلق ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی ناراحت کنندہ چیز اس کی زندگی میں آتی ہے، داخل ہوتی ہے، جزو ہے، مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ چلاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اگر کوئی اچھائی پہنچ جائے اس کو، یا کوئی اچھائی اس کو مل جائے، یا حالات اس کے بہتر ہو جائیں، منوعا، مناع للخیر بن جاتا ہے، یعنی خیر کو عام نہیں کرتا ہے، خیر کو روک لیتا ہے۔ خوب یہ شر کے پہنچنے سے جزو بن جانا اور خیر کے آنے سے منو بن جانا، یعنی شر آئے چلائے، شکایت کرے، شکوہ کرے، اور جب اچھائی ملے، اب وہ مال کی صورت میں ہو، نعمت کی صورت میں ہو، بچوں کی صورت میں ہو، جس چیز کی صورت میں ہو، منو بن جائے، بیان نہیں کرے، آگے نہیں پہنچائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی ذاتی خصوصیات ہیں، جو طبیعت کا خاصہ ہے انسان کا۔ سورہ معارج۔ لیکن فوراً خالق کائنات نے کہا الا المصلین، نمازی یوں نہیں ہیں۔ وہ نمازی کیسے ہیں؟ واقعاً نمازی یوں نہیں۔ اگر نمازی بن جائے انسان واقعاً، تو کہا جب شر یعنی وہ جو انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ جب اس کی زندگی کے اندر ناگوار اور تلخ واقعات آتے ہیں، ان پہ بھی شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آ رہے ہیں کس کے لیے؟ میری ارتقاء کے لیے، مجھے کہیں پہنچانے کے لیے، مجھے فرصت دی جا رہی ہے، اس لیے شکر گزار بن جاتا ہے۔ اور جب خیر ان کو پہنچتی ہے تو پھر خیر کو عام کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر۔ یوں نہیں ہوتا کہ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ بعض ہیں مثلا دو اصطلاحیں یاد کر لیں گے، اگر کوئی پوچھے بھی تو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ جو نہیں بتا رہے کیوں؟ احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے خود زحمت کی ہے، اور خود زحمت کر کے اس علم کو میں نے حاصل کیا ہے، اور پھر اگر میں نے بتا دیا، مجھ سے پہلے انہوں نے جا کر بتا دیا، تو میری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بھلے اب یہ سب بیماری ہے، یہ کیسا مسّ الخیر ہو منوعا۔ خدا نے کہا کہ اگر تم نمازی ہو
تو نمازیوں کے اندر یہ اوصاف نہیں ہوتے ہیں. الا المصلین کا نمازی یوں نہیں ہے. نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ جب شر پہنچے شاکر ہوتے ہیں، خیر پہنچے عام کر دیتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ خیر جب پہنچے تو اس کو احساس مالکیت بنا کر، اپنی مملوک بنا کر اس پہ قبضہ جما کے بیٹھ جائیں. یوں نہیں ہوتا. دوسری خصوصیت ان کی نمازیوں کی پھر نمازیوں کے اوصاف ذکر کرتے کرتے خالق کائنات اسی سورہ معارج میں ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے خدا کہ الذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ نمازی کون ہے؟ کہ جو اپنے مال کے اندر دوسروں کے حق کو پاتے ہیں. مال ان کا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، یہ حق ہے کسی اور کا جو ہمارے پاس ہے. اور وہ کس کا ہے؟ کا سائل کا ہے اور محروم کا ہے. یہ دو طبقے ہیں جو معاشرہ انسانی میں بیان کیے ہیں خداوند عالم نے. سائل اور محروم کا یہ دو طبقے ہیں خداوند عالم نے رکھے کہ یہ ہمارے مال میں ان کا حق ہے. نہیں ہے کہ ہمارا ہے اور ہم ان پہ منت جتلانے کے لیے ان کو دے رہے ہیں. کہ نا، ان کا حق ہے جو ہمارے ہاتھ میں امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے. خوب، اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، دیتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا اپنا دے دیں. وہ کہا یہ جو آپ کمائی کر رہے ہو اس کمائی کے اندر ان کا حق ہے اور امانت کے طور پہ آپ کی زندگی میں رکھ دیا گیا ہے. خوب، سائل اور محروم کو دیتے ہوئے پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ چونکہ احساس ملکیت ہے. اگر پتہ چل جاتا تھا کہ ہم نمازی ہیں اور نمازیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مال میں دوسروں کا حق ہے، تو دوسروں کا حق دیتے ہوئے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بس اس کا مطلب ہم نمازی نہیں ہیں. اگر صحیح معنوں میں نمازی ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ہی بعض ایسی متعلقات جو ہم سے وابستہ ہیں انہی میں دوسروں کا حق ہے. اس حق کو اِفا کرو، دو، وہ امانت ہے تمہارے پاس. اگر نہیں دو گے خائن شمار ہوگے، خائن سمجھے جاؤ گے. خوب، خیانت سے بچنے کے لیے یہ احساس پیدا کرو کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. وہ جب ان کا حق ہے تو ان کو دیتے ہوئے انسان کو خوشی ہوتی ہے، مغموم ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ میرا بوجھ جو میری گردن میں تھا میں نے ادا کر دیا ہے. خود انسان سانپ کب بنتا ہے، سانپ بن کر قبضہ کب جماتا ہے؟ جب احساس ملکیت ہوتی ہے. احساس ملکیت ختم کرو. احساس ملکیت کرو گے عبودیت کی منزل پہ. اصل نماز ہے ہی عبودیت محض نہیں. نماز عبودیت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ عبودیت کا احساس اگر آنا ہے تو پہلا رکن یہ ہے کہ احساس ملکیت ختم کرو. اور جب انسان اپنی زندگی میں احساس ملکیت ختم کر دیتا ہے، عبد بن جاتا ہے، خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ کربلا والوں نے کیا رکھا اپنے پاس؟ کچھ بھی نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ احساس مالکیت نہیں تھا. جب عبودیت کی منزل پہ آئے ہیں تو واقعاً ایک ایسا شاہکار کیا کہ آج بھی بشریت متحیر ہے. اصل عقول متحیر ہیں. کیوں؟ یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ اس لیے کہ عبودیت کی وہ عظیم منزل پہ فائز تھے. اور اسی لیے بعض لوگوں نے کہا بھی، اور ہے وہ روایات کے جملے، امام علیہ السلام جب آخری وقت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور وہ آخری کلمات اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، امام علیہ السلام، رضم بقضائک بتسلیما لامرک لا معبود سواک، کہ الہ العالمین، یہ سارا کچھ تیرا اپنا تھا. وہ یہ سارا کچھ تیرا ہی تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں تھا. میں تو ایک امین تھا آپ کا، آپ کی کائنات میں. وہ جہاں آپ نے کہا میں نے لٹا دیا. اور یہ ہوتا ہے انسان جب عبودیت کی منزل پہ ہو اس کے لیے خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بس جن کے لیے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ابھی عبودیت کی منزل پہ نہیں آئے. اب ہر ایک کے لیے، یعنی جن کے پاس مال ہے ان کے لیے بھی یہ خطرہ ہے، اور خصوصاً جو ہم علماء اور طلباء طبقہ ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ خطرہ ہے. دو اصطلاحیں رٹ لیں گے، دو صیغے معلوم کر لیے، وہاں پہ پھر محفل میں بیٹھ کے دوسروں کی آبروریزی کرنا شروع کر دیں. ہاں ہم جانتے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم نے پڑھا ہے، باقیوں نے نہیں پڑھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ احساس، یہ قارون ہے. قارون کو تو کوئی سینگ نہیں ہوتے نا. قارون کیا کہتے تھے؟ قارون کا ہے نا قرآن کے اندر واقعہ،
لوگ آ کے کہتے تھے کہ یہ جو خدا نے تمہیں خیر دی ہے اس کو خرچ کرو راہ خدا میں. جواب کیا دیتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ میری ذاتی کاوش تھی، میرا علم اگر نہ ہوتا تو میں کیسے سرمایہ دار بنتا؟ یہ ساری میری ذاتی محنت ہے، اس لیے میں اس کا مالک ہوں. وہ فرق نہیں کرتا. وہ مال کا قارون ہے اور ہم اصطلاحات کے قارون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ وہ عبودیت کی منزل پہ نہ ہم عبودیت کی منزل پہ ہیں. بس پہلا رکن اپنے اندر احساس مالکیت ختم کر، کچھ بھی نہیں ہے. خوب جہاں پہ ذمہ داری خدا کے اس کو انجام دے آدمی. لہٰذا اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حوزہ علمیہ جو تشیع کا مرکز ہے، اب وہ بغداد ہو، نجف ہو، قم ہو، جو بھی سرزمین ہو، جہاں جہاں پہ علماء، مراجع، فقہا، جن لوگوں کی 80 100 سالہ محنتیں ہیں اس حوزے کے اندر، آپ ان کے اندر جا کر دیکھیں اصل احساس مالکیت تو دور کی بات ہے، احساس برتری بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ نے آپ کو کبھی اپنے شاگردوں سے انہوں نے اوپر نہیں سمجھا، بلکہ ایسے ایسے واقعات اور داستانیں ملتی ہیں کہ شاگردوں کو اپنا ہم پلہ سمجھا ہے. ایک نمونہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ شاگرد آتے تھے علامہ کے گھر پہ. ایک دن آئے شاگرد تو علامہ گھر پہ نہیں تھے. علامہ کے ایک بیٹے نکلے باہر تو انہوں نے کہا کہ بابا گھر پہ نہیں ہیں. جب علامہ گھر پہ آئے تو بیٹے نے آ کے علامہ سے کہا کہ بابا آپ کے شاگرد آئے تھے کچھ پوچھنے کے لیے، تو ہم نے بتا دیا کہ آپ نہیں ہیں. تو علامہ بہت ناراض ہوئے. بیٹے کو سخت الفاظ کے ساتھ علامہ نے مخاطب کیا، آج کے بعد نہیں کہنا شاگرد، کہو آپ کے دوست آئے تھے، آپ کے رفقا آئے تھے، شاگرد نہیں کہو. اب عجیب بات ہے نا، ایسا خلیق انسان، ایسا مؤدب انسان کہ جو اتنا بھی احساس نہیں کرتا. حالانکہ بالآخر ہے حدیث ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، معروف حدیث ہے. لیکن علامہ نے کہا کہ یوں نہ کہو یہ شاگرد ہیں، کیا برتری ہے مجھے ان پر، ہم پلہ ہیں. خوب یہ ہوتا ہے کب جب انسان عبودیت کی منزل پہ آتا ہے، بھلے پھر یہ کمالات کی طرف انسان بڑھتا ہے. یہ کمالات انسان کو ملتے ہی تب ہے جب احساس ملکیت ختم ہو، انسان عبودیت کی منزل پہ ہو. خوب عبودیت کا پہلا رکن کیا ہے؟ سلب مالکیت. مالکیت کو ختم کرو اپنے اندر، یعنی احساس مالکیت نہ ہو. احساس مالکیت ختم ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل آسودہ خاطر زندگی ہے، استراحت، آرام مطلق، اطمینان کی زندگی ہے. جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے. کہا کہ جتنی مشکلات معاشرے کے اندر رونما ہوتی ہیں اس کی جڑ یہی ایک چیز ہے، احساس مالکیت. 90% یہی ہے، جہاں بھی ہے یہی ہے. 90-95 نہیں، جہاں جہاں پہ یہ بیماری ہے احساس مالکیت، وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں مشکلات کا ایک انبار لگا ہوا ہے. جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں بڑی آسودہ خاطر زندگی ہے. مدرس افغانی خدا غری کے رحمت کے نام سنا ہے؟ ان کے گھر پہ کرایہ دار تھے. گھر پہ آئے کوئی مالک مکان، تو اس نے کہا کہ نکلو گھر سے. کہا کیوں بھائی؟ کہا نہیں بس نہیں رہنا ہے، اس کے بعد نکلو اور فرصت ہے 1 ہفتے کی، 1 ہفتے کے بعد میرا گھر خالی کر دینا اور اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ. وہ کہا کہ جب نہیں دینا ہے تو آغا نے کہا، آغا مدرس نے کہا کہ رکو 10-15 منٹ رکو میں آتا ہوں. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جائیں گے اب کیا کریں گے، کیا ہوگا. وہ کھڑا ہوا تھا، آغا باہر نکلے، خانم کا اپنی ہاتھ پکڑا اور 2-4 چیزیں تھی اٹھا کے کہا آغا یہ چابی ہم جا رہے ہیں، ہفتہ بہت دیر کی بات ہے. کہا میرے پاس ہے ہی نہیں مال دنیا کہ میں 1 ہفتے کے لیے آپ سے مہلت مانگوں. وہ ایک بستر تھا اٹھایا اور 4 پلیٹیں تھیں، اپنا لباس اٹھایا، خانم کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ چابی ہم جا رہے ہیں. آغا یہ واقعات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنانے کے لیے ہیں. آج کل دیکھیں ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو سامان اکٹھا کیا ہوا ہے وہ ہمیں دافتہ نہیں، ہمیں تو 7 سال لگیں گے سمیٹنے میں. کہاں ہے عبودیت، کہاں ہے یہ؟ اب یہ اسطورے بنے ہوئے نا حوضے کے، جی ہاں، اسی میں جان اٹکی ہوئی ہے، اسی احساس مالکیت میں. نہ انسان جب احساس مالکیت کرتا ہے، خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جس دن آپ احساس مالکیت ختم کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی آسودہ خاطر ہے.
وہ خدا کا دیا ہوا ہے، آتا ہے سال دے دو. وہ بس پہلا رکن ہے کہ احساس مالکیت ختم کریں، تب عبد بنیں گے. عبد بنیں گے پھر علم کی منزل پہ آ سکتے ہیں، تب علم آتا ہے انسان کی زندگی میں. آقا یہ ذہن سے ہی نکال دیں کہ عبودیت کے بغیر انسان، ہاں یہ ہو سکتا ہے عبودیت کے بغیر انسان اصطلاحات رٹ لیتا ہے لیکن وہ علم نہیں ہوتی ہیں. دوسرا رکن یہ خود امام علیہ السلام نے عنوان بصری سے ارشاد فرمایا کہ دوسرا رکن عبودیت کا کیا ہے کہ اپنے آپ سے سلب تدبیر کرو. سلب تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ عرض کیا تھا پہلے آداب فہم میں. تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا نظام جو کسی ذات کو مقصد تک پہنچانے کے لیے معین کیا جاتا ہے. تدبیر ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم جس کو اعمال کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ایک چیز جس کو ایک منزل تک پہنچانا ہے، اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے اس نظام کو نافذ کیا جاتا ہے. اس نظام کو تدبیر کہتے ہیں. مثلا یہی بار بار یہ مثالیں اس لیے آتی ہیں کہ جہات فرق کرتی ہیں. دیکھیں گندم کا دانہ ہے، اس کو ایک منزل تک جانا ہے، اس منزل تک پہنچانے کے لیے اس کی ایک تدبیر ہے. اس تدبیر کے تحت جب یہ چلے گا تو اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ زمین کے اندر جائے، زمین زرخیز ہو، کھاد ڈالیں، پانی ڈالیں، البتہ اسے اپنے نظام کے تحت. یہ نہ ہو کہ کثرت پانی کی وجہ سے اس کو خراب کر دیں، موسم کے بغیر کاشت کریں، نابود کر دیں. بس یہ تدبیر ہے اس کی. اس گندم کے دانے کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک تدبیر ہے. اور وہ کون کرتا ہے؟ کسان جب ماہر ہوتا ہے، ماہر کسان، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے تدبیر کو کب شروع کرنا ہے. تدبیر خوب جب عالم نہیں ہوگا تو خراب کر بیٹھے گا نا. معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے سلب تدبیر کرو. سلب تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، گھر میں پڑے رہو. کہا نہیں، کہا خداوند عالم نے تمہیں عبث خلق نہیں کیا ہے. جب تمہیں خلق کیا کسی مقصد کے لیے کیا ہے. وہ اس مقصد تک جانے کے لیے خداوند عالم نے کوئی تیرے لیے تدبیر نہیں کی ہے. کیے یا نہیں کیے؟ وہ جو تدبیر خدا نے کی اسی کو اپنانا ہے. اپنی طرف سے اپنے لیے کوئی نظام مقرر نہیں کرنا ہے. سلب تدبیر کا معنی یعنی اپنی طرف سے اپنی تدبیر کرنا ممنوع ہے. یعنی خدا کی تدبیر پر باقی رہنا. ہاں، خدا کی تدبیر کو قبول کر لو اور خدا کی تدبیر میں مداخلت نہیں کرو. تدبیر یعنی جو سسٹم دیا ہے خدا نے، اس سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ. وہ خدا نے کیا سسٹم رکھا ہے؟ خدا نے یہ اختلاف لیل و نہار کس لیے رکھا ہے؟ وہ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ اس اختلاف لیل و نہار میں ہم نے آیات اور نشانیاں رکھی ہیں. کس کے لیے؟ ہماری ذات تک آنے کے لیے. یہ خدا کا نظام ہے. یہ تدبیر خدا نے کی ہے کہ ہم نے دن اور رات کے آنے میں اپنی ذات تک آنے کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. ہم ان نشانیوں کو کتنا دیکھتے ہیں، کتنا جاتے ہیں ذات خدا کی طرف. ہم نے جو اس کے مقابلے میں تدبیر بنائی ہوئی وہ کیا ہے کہ ہم نے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے. یہ تدبیر ہم نے کی ہوئی ہے. لیکن جو تدبیر خدا نے کی اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے ہم نے سلب تدبیر نہیں کی اپنے آپ سے، اپنی طرف سے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے. وہ خالق کائنات نے آپ کے ہر زندگی کے شعبے کے لیے ایک تدبیر رکھی ہے. یعنی آپ کے سونے کے لیے ایک تدبیر ہے، جاگنے کے لیے تدبیر ہے، بولنے کے لیے تدبیر ہے. وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے خدا نے ایک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. خود سے نہیں بنانا، خدا کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرنا ہے، اپنانا ہے اس کو. جب اس کو اپنائیں گے آپ عبد بن جائیں گے. جب اس کے مقابلے میں اکڑ جائیں گے، اپنی طرف سے ایک نظام بنائیں گے تو یہ عبد کی منزل سے انسان گر جائے گا. یہ عبودیت کی منزل نہیں ہے. عموماً ہوتا ہے، آپ مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ جب کسی مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کسی حوزے میں یا مدرسے میں، ایڈمیشن لیتے ہیں. ایڈمیشن لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟
اس ادارے کے قوانین کی رعایت کرتے ہیں یا خود اپنی طرف سے قانون بنا کر ادارے میں پہنچ جاتے ہیں؟ وہاں پہ تدبیر وہی ہوتی ہے جو مدرسے کی ہوتی ہے. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس تدبیر کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اور جس دن تک آپ چل رہے ہوتے ہیں آپ محترم ہوتے ہیں، لیکن جس دن آپ اکڑتے ہیں اسی دن سے آپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے. خوب یہ آپ اپنی زندگی میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں. وہاں پہ آپ کا یہ کام کیا ہے؟ عیناً عقل مندی ہے. یہی کہا جائے گا نا، یہ عقل مند انسان ہے کہ جو کسی ادارے میں جاتا ہے اور اس ادارے کے قوانین کے مطابق جب زندگی بسر کرتا ہے، ادارے والے بھی خوش ہوتے ہیں، اس کی زندگی بھی مطمئن گزر رہی ہوتی. لیکن جس دن یہ اپنی تدبیر کر کے ادارے پہ ٹھونستا ہے اسی دن ادارہ اس کو نکال دیتا ہے. وہ کہا کہ یہ نظام ہستی، یہ کائنات جس میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس نظام ہستی کا ہمارے اندر کوئی نظام نہیں تھا؟ ہم نے اس کائنات کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی ہے؟ جب ہم نے اس نظام کے اندر تدبیر کی ہوئی ہے اور آپ کو اس نظام کے اندر رکھا ہے تو پھر آپ کی عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ فطرت کے مطابق چلو، اس کے قانون کو فالو کرو. جس دن اس قانون کو فالو نہیں کیا کیا بنے گا؟ اسی دن سے راندہ بارگاہ الہی بن جائیں گے. اور ہوا ہے جن لوگوں نے نہیں کیا راندہ بارگاہ الہی ہو گئے. خدا نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہ سب اس کے سامنے یہ میری تدبیر ہے. خوب اگر میرا عبد بن کے رہنا ہے میری تدبیر پہ عمل کرو. وہ جو جھک گئے وہ ملک بن گئے اور جو نہیں جھکے وہ کیا ہے؟ ابلیس نے کیا کیا؟ وہ سلب تدبیر نہیں کی، اپنے آپ سے عبودیت کی منزل سے گر گیا ہے. وہ تدبیر جو خدا نے کی اس پہ چلو، نہیں ہے کہ خدا کی تدبیر کے مقابلے میں اپنی طرف سے ایک تدبیر بنا کے خدا کے مقابلے میں پیش کرو. یہ ابلیسیت وجود میں آتی ہی تب ہے جب انسان اپنی طرف سے تدبیر کرتا ہے اپنے لیے. یہ کام چھوڑ دیں. معصوم نے پھر تیسری شرط بیان کی عبد کے لیے، کا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھو. یعنی آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ فارغ نہیں ہونا چاہیے. مشغول کس میں رکھنا ہے؟ کہا فقط دو چیزوں میں. ان دو چیزوں سے ہٹ کر تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ یا آپ امر الہی کی اطاعت میں مشغول نظر آؤ یا نہی الہی کی مشغولیت میں نظر آؤ. ان دو سے ہٹ کر اصل تیسری آپ کی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، تب آپ عبد بنو گے. یعنی جو بھی آپ زندگی کا مشغلہ بناتے ہیں، آپ کی زندگی کے ہر کام پر ان دو چیزوں کی حکومت ہو. کس کی؟ یا امر الہی کی یا نہی الہی کی. کوئی کام کر رہے ہوں پتہ چلے یہ امر الہی ہے، جب نہ کر رہے ہوں پتہ چلے نہی الہی ہے، تب انسان عبد بنتا ہے. اگر یہ رک نہ ہو تو یہ عبد نہیں ہے. وائے برحال ہے ماں کے ہم بالکل اپوزٹ چلتے ہیں. ہماری زندگی پر ہے، مشغلیں ہیں بہت زیادہ، لیکن کون سے مشغلیں ہیں؟ اطاعت الہی سے ہٹ کریں. جن چیزوں کا خدا نے حکم دیا ہوا وہاں پہ ہم نظر نہیں آتے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں خدا نے روکا ہوا ہے ہمیشہ وہاں ہی ہمارا حضور ہوتا ہے. وہ کیسی زندگی ہم نے مشغول بنائی ہوئی ہے. خداوند عالم نے کہا عبد بننے کا رکن یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھری ہونی چاہیے، مصروف ہونی چاہیے، پر ہونی چاہیے. کس سے؟ اطاعت الہی سے. یا امر میں ہو یا نہی میں ہو. وہ امر اور نہی سے بچ کر کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی. وہ اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ کہاں سے اتنی فرصت مل جاتی ہے انسان کو کہ انسان اپنی زندگی کا قیمتی وقت کہ جو واقعاً پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، وہ سوچیں، غور کریں کہ ہماری مصروفیات، ہماری مشغولیات کیا ہیں، کہاں پہ ہم نے اپنی زندگی کو مصروف بنایا ہوا ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر عبودیت کتنی ہے. وہ یہ تین رکن ہیں. کس کے؟ عبودیت کے. ان تین ارکان کو پہلے اپنے اندر ایجاد کریں. اگر یہ ایجاد ہو جاتے ہیں، اب معصوم نے کہا کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں تعلیم دی جا سکے. البتہ بڑی مفصل حدیث ہے، پڑھیں انشاءاللہ
اور وہ انشاءاللہ انسان کا منشور زندگی ہونا چاہیے. اسی وقت آگے تعلیم دی. اس کے بعد پھر امام نے کہا کہ یہ جب اپنا لو گے اس کے بعد پھر آنا، میں پھر تمہیں تعلیم دوں گا. بڑی مفصل حدیث ہے، ضرور مطالعہ کریں. میں نے فقط ایک اس کے فکرے کی طرف اشارہ کیا. خوب، اگر عبودیت کی منزل پہ اب اس قابل ہیں کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکتے ہیں، معرفت کی منزل پہ قدم رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد خالق کائنات آپ کے ظرف کو آمادہ پاتا ہے. اب اس ظرف کے اندر آپ جو کچھ ڈالنا چاہیں گے آسانی سے ڈال سکیں گے. یہ ظرف نورانی جب ہو جائے گا آہستہ آہستہ دیکھیں کہ پھر قرآن کی تعلیمات، دین کی معلومات، یعنی کلن معرفت توحیدی انسان کے وجود کا حصہ بن جائے گی. بس پہلی منزل پہ ہمیں یہ کوشش کرنی کہ انشاءاللہ ہم عبودیت کی منزل پہ اس عنوان سے آئیں. جتنے تعلقات ہیں آپ سارے تعلقات سے اپنے آپ کو مبرہ کریں. البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کل سے بیوی بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیں. پہلے بھی عرض کیا تھا یہ قطعاً معنی نہیں ہے. یہ بھی احسنتم، یہ بھی امر الہی ہے. بھلے کھانے پینے کی تدبیر کرنا اسی تدبیر کے سائے میں جو خدا نے کہا یہ بھی امر الہی ہے. بھلے امر الہی کے سائے میں جتنی مصروفیات خدا نے ہمیں دی ہیں اس کے سائے میں انشاءاللہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے انشاءاللہ پھر خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے قلوب کو اس طرح سے آمادہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ خالق کائنات کے علوم سے اور عبد ہونے کی منزل پہ انشاءاللہ کمالات کے راستوں کو طے کرنے کی کوشش کریں. کل سے انشاءاللہ پھر اللہ